ہمارا کوئی بھی گھر ایسا نہیں جس گھر میں بیڑی نہ بنائی جاتی ہو۔ میں نے کہا اچھا یہ سپلائی کون کرتا ہے؟ بولے یہ سب باہر سے لاتے ہیں مسلمان، ان کو دیتا ہے کوئی اور پھر وہ گھر میں کھانا وانا پکانے کے بعد عورتوں کے پاس کوئی کام نہیں، بیٹھ کے ادھر سے 4-5 اور بیڑیاں بناتی ہیں۔ کیا ملتا ہے ان کو؟ اس کے بدلے میں ان کو کچھ پیسے ملتے ہیں۔ اعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ لوگوں جن کے گھروں سے حرام کی فتوے نکلے، آج شیطان اتنا بہادر ہو گیا کہ وہی حرام چیزیں ہمارے گھروں میں ڈال دیا، اور وہی حرام چیزیں صرف ڈالا ہی نہیں بلکہ ہمارے گھروں میں بنا کر، سنوار کر، سجا کر، پیسوں کی لالچ دے کر دوسروں کو مریض بنا رہا ہے، کینسر بنا رہا ہے، دوسروں کو برباد کر رہا ہے، سماج اور معاشرے کو ہلاک کر رہا ہے۔ اس حد تک ہم پہنچ گئے، اس کی کمائی کھا رہے ہیں، اس کی روزی کھا رہے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا کیوں نہیں یہ برائیاں ختم ہو رہی۔ وجہ یہی ہے، پتھر دل ہونے کی کا سبب یہ، ہماری دعائیں جو قبول نہیں ہوتی اس کا سبب یہ ہے۔ ہمارے یہاں کینسر بیماریاں، ہماری بیٹیاں بھاگ رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں، ہماری غربت و افلاس ختم نہیں ہو رہی، فقر و فاقہ نہیں مٹ رہا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم حرام چیزوں کی لتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو، جب تک یہ حرام چیزیں اپنے گھروں سے نکال کے نہیں باہر کرو گے، اور میری ماں بہنوں سنو، حرام کمائیوں سے چند ٹکے تو تمہیں مل جائیں گے، لیکن یاد رکھو اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ جسم جو حرام چیزوں سے پلا ہو، یاد رکھو وہ جنت میں جانے کا حق نہیں رکھتا، اسے جہنم میں جانا ہے۔ تو یا تو تم بیڑیاں بنا کر اپنی روزیاں کماؤ اور لوگوں کو کینسر اور نہ جانے کیسی کیسی بیماریاں میں مبتلا کر کے ان کے آل اولاد کی آہیں اور ان کے بیویوں کی بددعائیں ان کے گھروں کو ہلاک و برباد کرو، اور یا تو اللہ سے توبہ کرو۔ صبح کا سورج نکلنے سے پہلے اپنے گھروں سے نکال کر ان کے ذمہ داروں کو وہ خباثتیں، وہ حرام چیزیں لوٹا دو، واپس کر دو کہ آئندہ اس دہلیز کے اوپر کبھی لانا نہیں۔ سوکھی روٹی کھا لیں گے، اپنے بچوں کو تھپکیاں دے کر ہم چٹنی روٹی کھلا لیں گے، بھوکے پانی پلا کر سلا لیں گے، لیکن ہم یہ نہیں کھائیں گے۔ اٹھو، بیداری پیدا کرو اپنے اندر، اپنے کھانوں کو حلال کرو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی میرے لیے دعا کیجئے، اکون مستجاب الدعوہ، تاکہ میں جب اللہ سے دعا کروں تو اللہ میری دعائیں قبول فرمائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا سعد اطب مطعمک کن مستجاب الدعوہ، اپنے کھانے کو حلال کر لے، اللہ جو بھی دعا مانگے گا اللہ تیری دعاؤں کو قبول کرے۔ کھانوں کو حلال تو کرو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے کھانوں کو حلال کرو، اپنے کپڑے کو حلال کرو، اپنے مال کو حلال کرو۔ زیادہ مال کی ہوس حرام طریقے سے نہ رکھو، زیادہ مال کماؤ حلال طریقے سے، حرام طریقے سے نہ کماؤ۔ بھلائیوں پر ایک دوسرے کی مدد کرو، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے بندو بھلائیوں پر، اچھائیوں پر ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی اور حرام، بدماشی، اس کے اوپر کسی کی مدد نہ کی جائے۔ اور آپ بیٹھ کے گھروں میں برائیوں کو پھیلانے کا ایندھن تیار کیا جا رہا ہے، لوگوں کے گھروں میں آگ لگانے کا ایندھن تیار کیا جا رہا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ حوا کی یہ بیٹیاں یہ حرکتیں کر رہی ہیں۔ پھر کیوں نہ ہو ہماری عورتیں نماز نہیں پڑھتی، ہماری عورتیں نماز نہیں پڑھتی، ہماری بیٹی نماز نہیں پڑھتی، ہماری بیٹی بدتمیزی کرتی ہے، مرتد ہوتی ہے، ادھر سے ادھر بھاگ جاتی ہے۔ اور کیا میں بتاؤں، ہم شرم سے ڈوب مرتے ہیں جب ہم یہ سنتے ہیں کہ آج یہ بیٹی ہماری 22 سال کی ہو گئی، 24 سال کی ہو گئی، شادی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ اس کا باپ غریب ہے، جہیز دینے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کے باپ کے پاس صوفے دینے کے لیے، بسترے دینے کے لیے، چادر دینے کے لیے، سماج اور معاشرے کے ان ڈاکوؤں، ان چوروں، ان بدماشوں اور ان فقیروں اور ان خبیثوں کو دینے کے لیے ان کی بیٹی کے پاس کوئی مال نہیں ہے۔ اس لیے اس کی عمر بڑھتی جا رہی ہے اور وہ سسک کر اس طرح سے اپنے گھروں کے اندر سکڑ کر رہتی ہے، حرام نہیں کر سکتی۔ کچھ لڑکیاں یوں ہی کافروں کے ساتھ فرار ہو جاتی ہیں، بامبے، حیدرآباد، بنگلور،
اور آپ کا یو پی، لکھنؤ، یہ پورا علاقہ آپ کا، بہار، پٹنہ، پتہ ہے آپ کو ہماری بیٹیاں جوان کالجز یونیورسٹیز میں لو کر کے پیار کے ذریعے پھنسائی جاتی ہیں۔ یہ ملک کے فرقہ پرست جو لوگ ہیں، اورنج کلر اور فلانے کلر والے، جناب علی اس کے دام پر مسلمانوں کی بیٹیوں کو رجھاتے ہیں، موبائلوں کے ذریعے سے، ٹیب کے ذریعے سے، ہدیے، گفٹ اور تحفوں کے ذریعے سے۔ ہماری بیٹیاں گھروں کے اندر محتاج، ان کو میک اپ کے لیے چسکا لگا دیا، بازاروں میں جانا، رکشے سے کھیلنا کودنا، سب کچھ، کالج جا رہے ہیں، اور وہاں فرینڈ شپ چل رہی ہے، وہاں لو چل رہا ہے، وہاں لو جہاد وہاں زیادہ ہو رہا ہے، اور بدنام مسلمانوں کو کر کے ہماری بیٹیوں کو لے جا کر کے زنا کر کے بدکاریاں کر کے کھیتوں کے اندر قتل کر کے ان کو پھینک دیا جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کس نے مارا ہے۔ کتنی لڑکیاں ہماری، کتنی بیٹیاں اس طرح ان ہوس پرست خبیثوں کے، کافروں کے شکار ہو کر کے ختم ہو گئے، اس کے اندر ہمارے مسلمان لونڈے بھی شامل ہیں۔ کیا سمجھ رہے ہیں آپ اہل حدیث کہہ کے اللہ تعالیٰ کے ہم بچ جائیں گے؟ اس ایمان کی حفاظت کرو، خود کو بھی، اپنے آل اولاد کو، اپنی بیوی بچوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، ورنہ دنیا ہی کے اندر جہنم بن جائے گی۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، اے میری ماں بہنوں بیٹیوں، جہیز ایک لعنت ہے، اللہ کی پھٹکار ہے، دھتکار ہے، حرام ہے۔ جس طرح لینا حرام ہے، اس طرح دینا بھی حرام ہے۔ قیامت کے دن جس نے جہیز لیا ہے اور جس نے جہیز دیا ہے، دونوں حرام خور کھڑے ہو جائیں گے، دونوں قیامت کے دن بلائے جائیں گے۔ جس کا حق مار مار کر کے تم نے ایک بیٹی کی شادی کری اور لڑکوں کا حق مارا، اور جس نے لیا وہ بھی قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا، اس کا حق مار مار کر کے لڑکی کے نام پر، شادی کے نام پر تم نے یہ جہیز لیے، کیا جواب دو گے اس سے؟ توبہ کرو اس لعنت سے، شادی کو آسان کرو، سہل کرو، آسان بناؤ، کھجوروں پر، چائے پر، بسکٹ کے اوپر شادیاں کرو۔ 4 چیزیں شادی کے لیے ضروری ہیں بس۔ 2 گواہ ہونا چاہیے، اور باپ کی اجازت یا بھائی کی اجازت، باپ نہیں ہے تو سرپرست کی اجازت ہونی چاہیے۔ 2 گواہ ہونے چاہیے، مہر نمبر 3، نمبر 4 لڑکی اور لڑکے کا ایجاب و قبول، چاہے یہاں بٹھا کے کر لو، چاہے گھر میں بٹھا کے کر لو، چاہے میدان میں کر لو، چاہے بازار میں، کہیں بھی کر لو۔ یہ 4 چیزیں شادی کے لیے، یہ جوڑا، یہ گھوڑا، یہ ہلدی، یہ پیاز، یہ لہسن، یہ مرچیں، یہ دعوتیں، یہ بارات، یہ چور اور ڈاکو بسوں میں بیٹھ بیٹھ کر، کاروں میں بیٹھ بیٹھ کر، گاڑیوں میں بیٹھ کر آتے ہیں لڑکی کے گھر لوٹنے کے لیے، کھسوٹنے کے لیے۔ 2000 آئیں گے، 500 آئیں گے، تمہارے باپ نے کما کے رکھا ہوا خبیث۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، تجھے حرام خوری کی لت پڑی ہے، اور اس کے اوپر تم کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرما یہود، ارے یہودی تو نہیں کرتا یہ سب۔ یہ ہم مسلمانوں کے اندر خربودے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے۔ کفرستان میں رہ کر کافروں کے حرکات اور سکنات اور ان کے اپنے رسم و رواج کو ہم نے اپنے اندر داخل کر دیا، اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں جی اہل حدیث ہیں۔ مسلمان تو مسلمان، اہل حدیث اعلیٰ کوالٹی، سب سے افضل کوالٹی۔ جمائی آئے تو منہ پہ ہاتھ رکھ دیا کرو، کبھی کیڑے گھسڑے چھپکلی بھی اندر جا سکتی، نہیں سمجھ میں۔ بعض لوگ جمائی آتی ہاں کر کے منہ کھولتے، میں ہاتھ رکھ، اللہ کے نبی نے فرمایا ہاتھ رکھ دیا کرو، سمجھ میں بات آئی؟ میں نے دیکھا اس لیے کہہ دیا، کسی کو دیکھا اس کو وہ بھی کر رہا ہے۔ آداب سیکھو، اسلامی تعلیمات سیکھو، مسجدوں کے اندر بیٹھ کر فجر کے وقت، ظہر کے وقت اپنے بچوں کو، مولانا لوگوں کو پکڑ کے ان سے ادب سیکھو، اسلام کی تعلیمات سیکھو۔ حمام میں کیسے جانا، واش روم میں کیسے آنا، صفائی کیا ہے، ستھرائی کیا ہے، نظافت کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، یہ ساری تعلیمات سیکھو، سکھاؤ۔ ہم دنیا میں اسی لیے آئے ہیں تاکہ امن پیدا ہو، اللہ کا دین پھیلے، اور اللہ خوش ہو اور راضی ہوگا۔ اللہ کی قسم تمہیں غیب سے اللہ تبارک و تعالی روزیاں عطا فرمائے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ ان کے لیے روزیوں کے راستے، زندگی کے اندر تمام مشکلات کو دور فرما کر اللہ آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ آسانی چاہتے ہو، سہولت چاہتے ہو، آرام چاہتے ہو، مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہو، امجدی چاہتے ہو، دولت چاہتے ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ یہ دنیا میں تمہیں یہ بندے نہیں دینے والے ہیں۔ اس لیے یہ بیڑی سگریٹ سے پہلے توبہ کرو انشاءاللہ تعالیٰ، بولو انشاءاللہ۔
توبہ کرو گے؟ اور میری مائیں بہنیں، ہم تو تم تک نہیں پہنچ رہے لیکن میری آواز پہنچ رہی ہے، تم اس امت کی رہبر ہو، تم اس امت کی جان ہو، تم ام ہو۔ عربی میں ماں کو کہا جاتا ہے، ماں کو کہا جاتا ہے، اور اسی سے امہ ایک تا مدورہ بڑھائی جائے تو وہ امہ ہوتی ہے، امت، ایک ماں امت بناتی ہے۔ تم وہ ہو جن کی گودوں میں نبیوں نے آنکھیں کھولی، تم نے نبیوں کو لوریاں، رسولوں کو کی پرورش کی، تم نے محدثین، ائمہ، صحابہ سب کی پرورش کی، تمہارا اپنا مقام ہے، تمہارا اپنا رتبہ ہے ہمارے سماج کے اندر، کوئی مانے نہ مانے، لیکن تمہارے ہی وجود سے یہ خوشیاں، یہ مسرتیں، یہ دکانیں، یہ مکان، یہ بلڈنگیں، یہ مردوں کا چہل پہل، ہنسنا مسکرانا، اللہ کی قسم میری ماں بہنوں بیٹیوں تمہاری وجہ سے ہے۔ تمہیں ہم اپنی پیشانیوں کی عزت جھومر سمجھتے ہیں، تمہاری ناک ہو ہماری عزت ہو۔ اللہ کے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو مقام اور رتبہ دیا ہے، اللہ اکبر۔ بنگالی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن ابھی کوئی شیخ محترم تھے، تقریر میں حضرت آسیہ کا ذکر ہو رہا تھا، جن کو جنت میں اللہ نے گھر بنایا، اللہ اکبر، تمام صحابیات کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارا مقام بلند رکھا، کسی مرد کو آسمان سے سلام نہیں آیا۔ لیکن آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں عورت کا مقام اللہ کے ہاں کتنا عظیم ہے، کہ پیغمبر اسلام اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے، تشریف رکھتے ہوئے جبریل کا انتظار کر رہے ہیں یا اپنے کاموں میں مشغول ہیں، اچانک جبریل آ گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی میں ایک ضروری کام سے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا کام ہے؟ کہا اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ ابھی ایک عورت آپ کے کمرے میں آنے والی ہے، اسے خوشخبری سنا دینا کہ اللہ نے عرش سے اس کے لیے سلام بھیجا، عرش سے۔ جبریل چلے گئے، دروازے کا پردہ کھلا، ام المومن حضرت خدیجہ الکبریٰ تشریف لا۔ اللہ کے نبی نے کہا خدیجہ سنو، بشارت ہے تمہارے لیے، خوشخبری ہے۔ کہنے لگی میرے سرتاج کیا خوشخبری ہے؟ کہا ابھی جبریل آ کے گیا ہے، اور جبریل نے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ عرش والے نے، اللہ نے تیرے لیے سلام بھیجا ہے۔ بولو سبحان اللہ، تو بولو کتنا بڑا مقام ہے اللہ تعالیٰ نے کیوں دیا معلوم ہے؟ اس لیے کہ اس عورت نے، اس ماں نے، جو تمام مومنوں کی ماں ہے، خدیجہ الکبریٰ، نبی کائنات کو اسی طرح سے سکون اور اطمینان اور امن اور سلامتی دی ہے، جس طرح سے ایک ماں اپنے بچے کو سکون اور اطمینان دیتی ہے۔ اللہ کے نبی مکے کی گلیوں میں مار کھا کر کے جب گھر میں آتے تو وہی اماں خدیجہ الکبریٰ تھیں، ان کے پھائے زخموں کو دھل کر اس کے اوپر مرہم لگایا کرتی تھیں۔ اللہ کے نبی جب خوفزدہ ہوئے اور کہا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں اللہ مجھے رسوا نہ کرے، تو وہی ماں ام المومنین خدیجہ الکبریٰ نے کہا تھا واللہ لن یخزیک اللہ، قسم ہے اللہ کی، اللہ آپ کو ذلیل نہیں کرے گا، کیونکہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کے سہارا ہیں، مسکینوں کی آپ مدد کرتے ہیں، لوگوں کی ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں۔ بھلا ایسے بااخلاق اور ایسے اعلیٰ مرتبت والے، ایسے خدمت خلق کرنے والے کو اللہ کیوں رسوا و ذلیل کرے گا؟ تسلی دیتی تھی ام المومن، اپنی دولتوں کے دروازے کھول دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے لیے، اپنے شوہر کے لیے دروازے کھول دیے، گٹھریاں کھول دی سونے کی، چاندیوں کی، ہیرے، جو سب کچھ اللہ کے نبی کے اوپر قربان کر دیا۔ تب اللہ کے نبی کو وہ مقام، تب حضرت خدیجہ الکبریٰ کو وہ مقام اور رتبہ ملا۔ میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، اللہ کا حق سب سے پہلے ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کی عبادت و بندگی کرو، نماز پڑھو میرے بھائیوں، آپ لوگ بھی، اور میری ماں و بہنوں اپنے شوہروں کی عزت کرو۔ ہم اپنی بیٹیوں کو تربیت کریں، تعلیم دیں کہ کس طرح سے انہیں اپنی شوہروں کے ساتھ رہنا ہے، کیسے ان کے حکم کی تعمیل کرنی ہے، اور کس طرح سے اگر وہ ناراض ہو جائیں تو ان کو منانا ہے، کس طرح سے غرور نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا اپنے شوہر کو۔ تمہارا شوہر تمہارا مجازی خدا ہے، مجازی خدا اس لیے کہا جاتا ہے اس کو کہ جس طرح اللہ پروردگار ہے، پالتا ہے، اسی طرح ایک شوہر صبح گھر سے نکلتا ہے اور تمہارے لیے روزیاں ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا، اینٹ کی بھٹیاں ہو یا مٹی ڈھونا ہو یا زمین کھودنا ہو یا برسات ہو یا سردی ہو یا گرمی ہو، ٹھنڈی بھی ہے، سفر ہو، کہیں بھی رہ کر کے چند پیسے وہ کماتا ہے۔ اگر زیادہ پیسے اسے ملے تو اس کو سب سے بڑی تمنا یہ ہوتی ہے کہ آج میں اپنی بیوی کے لیے یہ ڈریس لے جاؤں گا، یہ کھانا کھلاؤں گا، آج میں اپنے بچوں کو یہ کروں گا۔ آپ نے اس کی کمائی پوری تمہارے لیے ہے،
اس کا حق ہے تمہارے اوپر. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ حلال ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کے سجدے کریں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شوہر کے جسم سے خون رس رہا پیپ نکل جائے، پیپ نکلے اور عورت اس کو اپنی زبان سے چاٹے تو بھی شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی. کیا سمجھا ہے آپ نے؟ یہ تمام سب ادب کی باتیں، تعلیمات ہیں. یہ اللہ کا حق ادا کرو، رسول کا حق ادا کرو، اپنے شوہروں کا حق ادا کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها وطاعت بعلها، عورت اگر 5 وقت کی، دیکھو اتنا آسان جنت میں جانا عورتوں کے لیے اللہ کے نبی نے بتایا، اتنا آسان ہے جنت میں جانا عورتوں کے لیے، کتنا آسان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے. کتنے وقت کی؟ بولو. 5 وقت کی نماز پڑھ لے اور 1 مہینے کا روزہ رکھ لے اور اپنے شوہر کی خدمت کر لے، اس کے حکم کی فرما برداری کر لے، اس کے حکم کی فرما برداری کر لے اور اپنے آبرو کی، اپنے عفت کی، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لے. قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی آواز ہوگی کہ اللہ کی بندی جنت کے یہ 8 دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے تجھے جنت میں جانا ہے چلی جا. یہ مقام ہے، یہ رتبہ ہے. میری ماں و بہنوں، اسے ضائع نہ کرو نماز چھوڑ کر اور بیڑی سگریٹ کے چکروں میں نہ پڑو. پھینک دو اپنے گھروں سے. پھینکنا نہیں، کیونکہ تم نے جس کو لیا پیسے، وہ امانت ہے، کچھ بھی ہو تم نے لیا ہے، اس کو واپس کر کے اللہ سے توبہ کرو کہ ہم بھوکے رہیں گے. سلف کی عورتیں، تابعین کی عورتیں، شوہر گھر سے نکلتا تھا کمائی کے لیے تو دروازے پہ بیوی چھوڑنے آتی تھی اور نصیحت کرتی تھی، ابو فلانے کے ابو دیکھنا ہم اللہ کی امانت ہیں، ہمارے پیٹوں میں حلال کھانا جانا چاہیے، حرام نہیں چاہیے. تمہیں مزدوری میں حلال ملے تو لے کے آنا، حرام ملے تو ہماری وجہ سے حرام لے کے نہیں آنا. ہمیں جنت میں جانا ہے، ہمیں حرام نہیں کھانا ہے. یہ عورتوں کی باقاعدہ تاکید ہوتی تھی اپنے شوہروں کے لیے. کتنا اسلام نے اہتمام کیا ہے ہمارے لیے. ہم نے کیا دیا اسلام کو؟ رسوا کیا ہم نے اسلام کو، بدنام کیا. اللہ سے توبہ کرو میرے مسلمان بھائیوں اور میری بہنوں. بہت ساری باتیں سیکھو، اپنے بچوں کو سکھاؤ. یہ مدارس، ان کی حفاظت کرو. یہ مساجد، ان کے اندر حاضری دو. ادھر ادھر گپ شپ کرنے کے بجائے اس کے اندر بیٹھو، اس کے اندر قرآن پڑھو. اب رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، حفاظت کرو اپنے دین کی، اپنے ایمان کی. کما لیا تم نے ماشاءاللہ باپ داداؤں سے اہل حدیث ہو، لیکن اہل حدیثوں کی آبرو کیا ہے اسے سمجھو. سادگی. بیڑی، سگریٹ، تمباکو، جہیز، اہیز، یہ سب رسم، یہ رواج، یہ تمام سب چیزیں حرام ہیں. توبہ کرو اسے اور انشاءاللہ آئندہ جہیز کو لات مارو گے انشاءاللہ تبارک. بولو. اور اگر جس نے جہیز لیا ہے، اب کہو گے کہ ہم کیا کریں، اب تو لے لیے، گناہ ہو گیا، کیا کریں؟ کچھ نہیں ہوا بھی، اسے واپس کرو. جاؤ سسرے کا پیر پکڑ کر کے واپس کرو کہ ابا یہ سب لیا تھا، یہ اب واپس ہے. یہ نہیں کہ ٹوٹی پھوٹی مسحریاں لے جا کے دے دو، اس کی جو قیمت ہے اس کو دے دو. ہم کو نہیں چاہیے، ہمیں معاف کر دو. اور یہ بھی نہیں جا کے معافی مانگو کہ کچھ نہ لے جاؤ اور کہہ دو معاف کر دو. نہیں، دے کر کے معافی مانگو. ہم نے غلطی کری، ہم سے حرام ہوا، ہمیں اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دینا پڑے. یاد. لیکن بعض نااہل تو ایسے ہیں مولانا، بعض نالائق نوجوان شادی کرتے. ہم نے سنا کہ باقاعدے لڑکی بیچاری جو دلہن بن کے آتی ہے شب زفاف میں، پہلی رات میں کمرے میں، تو وہ باقاعدے جا کے وہاں کھڑے ہو کے کہتا بیگم میرا مہر معاف کر دو، تب ہم تمہاری چارپائی کو چھوئیں گے. ارے بے غیرت، چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جا. تو مرد کہاں پیدا ہو گیا؟ نامرد ہی رہتا تو. بیوی سے کہہ رہا ہے مجھے معاف کر دو، میرا مہر معاف کر دو. بے غیرت. ابے نہیں تھا تو شادی کیوں کری تم نے؟ اس لیے مہر اگر کوئی شخص، اب معافی وفی کچھ نہیں. اور میری بہنوں معاف نہیں کرنا، وصول لینا. چاہے وہ 10 کروڑ ہو، چاہے وہ 10 روپیہ ہو، چاہے وہ چاندی کی ایک انگوٹھی کیوں نہ ہو. معافی وفی کچھ نہیں. یاد رکھو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی کسی شخص نے بغیر مہر کے اپنی عورت کو رکھا ہے اپنے نکاح میں،
تو وہ زناکار ہے. کون ہے وہ؟ بولو. زناکار ہے، معلوم ہے چلا، بلاತ್ಕಾರ ہے، ریپسٹ ہے. قیامت کے دن ہوگا زناکاروں میں اس کو کھڑا کیا جائے گا. اس لیے چاہے بوڑھا ہو چاہے بوڑھی، چاہے جوان ہو چاہے ہاں سب مہر، جنہوں نے بھی شادیاں کی اپنے بیویوں کو مہر دیو، جتنا بھی بسا تھا اتنا دو. بیوی لا کے نہیں فلانے رکھ لو، نہیں رکھنا نہیں، یہ پکڑو تم، نہیں تو اس کا زیور اور بنا کے لا کے دے دو. یہ ہے، یہ اسلام ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے.